الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کہ جو حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں یہ روایت مروی ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں معاشرت کے اسلامی اصول سکھاتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، کن باتوں کا خیال ایک دوسرے کے حوالے سے رکھنا چاہیے اور کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پوری
امت مسلمہ کو اور تمام مسلمانوں اور تمام مؤمنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور دیگر تمام ادیان کا اگر آپ مطالعہ کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ امتیازی حیثیت ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ کسی اور مذہب کے اندر اپنے خونی رشتہ داروں کے علاوہ دیگر جو لوگ اور افراد پائے جاتے ہیں ان سے اس طرح کا مضبوط تعلق کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے اندر نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ہوتا ہے۔ اسلام نے ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا، چاہے وہ ایک شہر کا رہنے والا ہو یا دوسرے شہر کا، چاہے وہ ایک زبان بولنے والا ہو یا دوسری زبان بولنے والا، چاہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو، چاہے کوئی قد کا لمبا ہو یا قد کا چھوٹا ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اور مؤمنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک اللہ رب العالمین وہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اور مؤمنین یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مؤمنین اور مؤمنات یہ ایک دوسرے کے لیے، یعنی مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور مؤمنات یہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں اور ایک دوسرے کی ساتھیاں اور ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان سے تعلق جوڑ لیتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اگر اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کو جوڑ لیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی مانے، اپنا قریبی اور اپنا دوست مانے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بے شک یہ اللہ کی جماعت کی طرح ہے، یعنی ان لوگوں کو، ان مؤمنین کو کہ جو ایک دوسرے کے بھائی آپس میں بن جائیں اور بھائیوں کی طرح رہنے والے ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، ان کو اللہ رب العالمین نے حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت قرار دیا، اور فرمایا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اگر یہ اللہ کی جماعت بن کر رہیں گے تو یہی غالب ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اوپر اور پوری خطہ زمین کے اوپر انہی کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اسلامی معاشرت کا، معاشرے میں بھلائی، فلاح اور بہبود کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، سوسائٹی کے اندر ایک نظام پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کے تمام مسلمان اور تمام کے تمام مؤمنین یہ آپس میں بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آئے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ جس طرح اپنے قریبی بھائی کا اور اپنے سگے بھائی کا تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسی کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا اور اپنے اہل محلہ کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں، اس قدر بلند صحابی، اس قدر جلیل القدر اور بلند مرتبہ رکھنے والے صحابی کہ جو فتح مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے اور پھر ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے 7ویں سال میں جا کر فتح مکہ ہوتا ہے۔ 13 اور 7 کو اگر آپ ملائیں تو گویا کہ 20 سال نبوت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد صرف 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، صرف 3 سال، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے اور احادیث کی کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے زیادہ
حدیث روایت کرنے والے صحابی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر علم حدیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کہ 3 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی قرار پاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور صحابہ کرام کہ جن کے پاس روایات موجود ہوتی تھی ان سے اس طرح احادیث لیتے کہ کئی دن تک کھانا نہیں کھایا کرتے، بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہو جاتی۔ کسی بھی صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچتے اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے، اور گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد ان پر بے ہوشی کا غلبہ ہو جاتا، صحابہ کرام سمجھتے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑ گئے، لیکن حدیث کی محبت میں، علم دین کی محبت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیشہ اور پوری زندگی انہوں نے اسی کام میں صرف کی۔ تو وہ صحابی یہ روایت بیان کر رہے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس روایت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، پہلی بات کہ مومنوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد والا رویہ اختیار نہ کرو۔ حسد کا کیا مطلب؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دیکھے کہ اس کے پاس مال و دولت موجود ہو، اس کے پاس عمدہ اور اچھا مکان موجود ہو، اس کے پاس کار موجود ہو، اور اس کے پاس زندگی گزارنے کی تمام آسائشیں موجود ہو، یا اگر کوئی شخص کسی دوسرے میدان کے اندر زیادہ ترقی کر رہا ہو، ذہنی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے یا خوبصورتی کے حوالے سے اگر کوئی شخص زیادہ خوبصورت ہو، تو ہم میں سے کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی، مال و دولت کی یا خوبصورتی کی یا ذہانت کی یا عقل مندی کی نعمت، یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ فلاں فرد سے نعمت چھین لی جائے اور مجھے وہ نعمت مل جائے، تو یہ حسد کی تعریف ہے کہ بندہ دوسروں کی نعمتوں کے اوپر کڑے اور جلے اور حسد کرے اور یہ خواہش کا اظہار کرے کہ اس سے وہ نعمت چھین لی جائے، اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور وہ تمام آسائشیں وہ مجھے مل جائے۔ اس کے مقابلے میں احادیث کے اندر ایک رشک کا لفظ بھی آیا، رشک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کسی بھی حوالے سے نعمت موجود ہو تو دوسرا شخص وہ یہ دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے اس شخص کو یہ اور یہ نعمت عطا کی، مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما، یعنی اس شخص کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما اور مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما۔ تو اگر کوئی شخص ایسی دعا مانگتا ہے اور ایسی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو یہ حدیث کے اندر ممنوع نہیں ہے، بلکہ ممانعت اس بات کی ہے کہ آپ دوسرے شخص سے جلتے ہوئے اس کی نعمتوں پر یہ دعا کرے کہ اس سے یہ تمام کی تمام نعمتیں چھن جائیں۔ یہ جو آخری صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ بندوں کو حسد کرنے والوں کے حسد کے حوالے سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر آنا چاہیے کہ اگر میرے حاسدین موجود ہیں، حسد کرنے والے موجود ہیں، تو مجھے ان سے حفاظت مل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، کہ تم پر لازم ہے کہ تم حسد سے پرہیز کرو، حسد سے بچو۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ، پس بے شک حسد يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ جس طرح ایک لکڑی کا گٹھڑا موجود ہو، بہت سی لکڑیاں موجود ہو، آپ اگر ان میں سے ایک لکڑی کو آگ لگائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے کے طور پر تمام کی تمام لکڑیاں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ ان الحسد یاکل الحسنات، جس طرح لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے نیکیوں کو اور اس کے حسنات کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ لہذا حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ حسد اور تکبر، یہ دو ایسے بڑے گناہ کہ جس کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں، جس کے اندر بھی یہ اخلاقی حوالے سے
یہ اخلاق پائے جائیں تو گویا کہ وہ شخص تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو واقعات میں آتا ہے ابلیس کے حوالے سے، شیطان کا اصل نام جو روایات کے اندر آیا ہے عزازیل آیا ہے، عین زا الف زا یا لام، عزازیل۔ اور یہ فرشتوں کا بہت بڑا معلم ہوا کرتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملائکہ اس کو قرار دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ فرشتہ نہ تھا، کان من الجن، جنوں میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں سے زیادہ اس کے پاس علم موجود تھا، اور فرشتوں کا یہ بہت بڑا استاد تھا۔ تو روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے حسد کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فابا، اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ تو ایسی صلاحیت رکھنے والی ہے کہ جلا کر راکھ کر دینے والی اور زیادہ طاقتور چیز ہے۔ وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو کیا آگ سے پیدا ہونے والا شخص وہ مٹی سے پیدا ہونے والے شخص کو سجدہ کر سکتا ہے؟ یعنی پہلی چیز اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کو بلند رتبہ اور بلند مقام مل رہا ہے، مجھے وہ مقام نہیں مل رہا، حالانکہ میں تمام کے تمام ملائکہ کا استاد ہوں اور ان کا معلم ہوں۔ اور دوسرا، اس نے اپنے اندر تکبر پیدا کیا، اپنی بڑائی کا اعلان کیا۔ تو یہ حسد اور تکبر، یہ دو ایسے برے گناہ اور بدترین گناہ کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ یہ تو یہودیوں کے حوالے سے جو بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی تو جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے وہ تمام کے تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہی میں یہودی بھی آئے، اور یہودی سارے ایک ہی قوم اور ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا۔ تو یہودی دیکھا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے اندر تمام کی تمام نبوت کی علامات موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی لوگوں کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ ہاں اس شخص کے اندر نبوت کی علامات موجود ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے گھرانے سے اور ہماری نسل سے تعلق نہیں رکھتا، اس تعصب کی بنا پر، اس حسد کی بنا پر ہم محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پہلی چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ لا تحاسدوا، اے مومنو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد سے جتنا زیادہ بچ سکتے ہو بچو، کیونکہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو لکڑی، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ اور دوسرا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا کہ ولا تناجشوا، ولا تناجشوا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے کسی چیز کی قیمت کو مت بڑھاؤ۔ مثلا اگر کوئی شخص کوئی ایک چیز فروخت کر رہا ہے، 10,000 روپے میں فروخت کر رہا ہے، تو دوسرا شخص آتا ہے صرف اپنے دوسرے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے، اس خرید و فروخت کو خراب کرنے کے لیے، اور یہ بات کہتا ہے کہ میں 12,000 کی یہ چیز لوں گا۔ مثلا ہمارے علاقوں کے اندر جو نیلامی ہوتی ہے، یہ نیلامی اس چیز کی مثال ہے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز خریدنا نہیں چاہتے، لیکن قیمت کو بڑھانے کے لیے ایک کے اوپر ایک بولی لگائی جاتی ہے، 10,000، 12,000، 15,000، یعنی وہ خریدنے کی خواہش نہیں رکھتے، صرف دھوکہ دینے کے لیے اور چیز کی قیمت کو بڑھانے کے لیے بولیاں لگاتے ہیں اور نیلامی کرتے ہیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اسلامی معاشرت کا، معاشرے کو اور سوسائٹی کو بہتر کرنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپس میں کسی بھی چیز کو اگر فروخت کرو تو بولیاں مت لگاؤ، اور اگر کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، دھوکہ دینے کے لیے اور قیمت کو بڑھانے کے لیے کوئی اضافی قیمت اس میں نہ لگاؤ۔ تیسرا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا کہ ولا تباغضوا، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کے لیے کینہ مت رکھو۔ بغض اور کینے کا مطلب کیا؟ بغض اور کینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی برائی کا کام کیا، مثلا آپ نے اپنے گھر میں کسی شادی کا تقریب کا اہتمام کیا، تو کوئی قریبی رشتہ دار تقریب کے اندر نہیں آیا،
تو آپ نے اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لی کہ یہ میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا، میں پوری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا۔ یعنی بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر پیدا کر دیا کہ بس اب اس سے کوئی تعلق میں وابستہ نہیں رکھوں گا۔ کبھی اگر کسی شخص سے منہ ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، تھوڑی سی گالم گلوچ ہو گئی تو پوری زندگی کے لیے اس سے تعلق توڑ دیا۔ کبھی دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی یا کسی بھی بات پر کوئی ایسی بات چیت ہوئی تو پوری زندگی کے لیے تعلق کو توڑ دیا۔ تو یہ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اور معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ولا تباغضوا، کہ اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھو۔ اگر ایسے معاملات پیش آئیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے تو اس بات کو بھول جاؤ، آپس میں صلہ رحمی اور اخوت اور بھائی چارگی سے پیش آؤ، قطع تعلقی کے بجائے آپس میں اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور ان باتوں کو بھلا دو۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تدابروا، کہ اپنے بھائیوں کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ یعنی اگر کوئی بھائی کسی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ اگر کسی کا کوئی بھائی کسی کے حوالے سے کوئی مدد مانگتا ہے یا کسی اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو پیٹھ دکھاؤ اور پیٹھ پیچھے چلے جاؤ اور اس کی کسی قسم کی مدد نہ کرو۔ تو یہ چوتھا اصول معاشرے کو بہتر کرنے کا کہ اپنے بھائیوں کو پیٹھ مت دکھاؤ اور ان کی شانہ بشانہ اور ان کی ہر قسم کی مدد کرو۔ اور پانچواں اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ولا یبع بعضکم علی بعض، کہ اگر دو مسلمان آپس میں کوئی چیز فروخت کر رہے ہوں، یعنی بیع کے معاملات آپس میں پیش آ رہے ہوں، تو کوئی تیسرا مسلمان درمیان میں آئے اور کہے کہ تم مجھے یہ چیز بیچ دو، یعنی ابھی ان دو افراد کی بات چیت مکمل نہیں ہوئی، بیع مکمل نہیں ہوئی، خرید و فروخت ابھی جاری ہے، تو کوئی تیسرا شخص آئے اور درمیان میں آ کر کہے کہ میں 2 یا 3 ہزار روپے زیادہ دیتا ہوں، یہ چیز مجھے بیچ دو۔ یعنی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا، اپنے بھائی کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ پانچواں خوشحال زندگی کا اور معاشرے کی ترقی کا یہ پانچواں اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر حدیث کے اندر ایک بہترین جملہ آتا ہے کہ جس جملے کو ہم جوامع الکلم کا نام دیتے ہیں، کہ ایک مختصر جملہ کہ جس کے اندر بہت زیادہ معنویت اور بہت زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن کر رہو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ یعنی 5 نصیحتوں کے بعد فرمایا کہ مومنوں اللہ کے بندے بن کر رہو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے بندے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام مومنین اور تمام کے تمام مسلمان برابر ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان پر اس کو فضیلت حاصل ہو۔ اگر کوئی کالا ہے یا گورا ہے تو گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو غریب پر امیر کو کوئی فضیلت یا فوقیت نہیں۔ اگر فضیلت اور فوقیت ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہی سب سے زیادہ عزت دار ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات کے اندر تمام کے تمام مومنین یہ برابر ہیں۔ اگر کوئی حاکم ہے اور کوئی محکوم ہے، اگر کوئی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہے اور اس کی رعایا ہے، سب کے حقوق اسلام نے برابر قرار دیے۔ یہ جو واقعات میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، ان کے حوالے سے واقعات میں آتا ہے کہ ایران سے ایک سفیر مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ وہ ارد گرد مدینہ میں گھومتا رہتا ہے، مدینہ کی گلیوں کے اندر گھوم گھوم کر جب وہ تھک جاتا ہے تو کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کہ تمہارے جو بادشاہ ہیں ان کا محل کہاں پر ہے؟ تو مسلمان وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہوں کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اندر اور ہماری اسلامی سلطنت کے اندر تو حاکم وقت اور رعایا یہ دونوں برابر برابر ہیں۔ جس گھر کے اندر حاکم وقت رہتا ہے اسی گھر میں رعایا بھی رہتی ہے، کسی کے گھروں کے اندر بھی کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ملک کے بادشاہ کا کوئی محل نہیں۔ تو وہ غیر مسلم ملک سے، ایران سے آنے والا سفیر وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ کسی بڑی سلطنت کی طرف سے آنے والا سفیر۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اچھا تمہارے جو خلیفہ وقت ہیں، جو امیر ہیں، وہ کون ہیں، وہ کہاں پر ملیں گے؟ تو وہ مسلمان
اس شخص کو کہتا ہے، اس سفیر کو، کہ ابھی بیت المال کے کچھ دیر پہلے کچھ اونٹ بھاگ گئے، وہ گم ہو گئے، تو ہمارا جو خلیفہ وقت ہے وہ بیت المال کے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے اور ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تو وہ سفیر اور بھی زیادہ حیران رہ جاتا ہے کہ خلیفہ وقت ہے، ملک کا اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے اور اونٹوں کو تلاش کر رہا ہے۔ تو وہ ایک مسلمان کو ساتھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی تمہارے خلیفہ وقت کو نہیں دیکھا، تم میرے ساتھ چلو، جہاں پر نظر آئے مجھے بتا دینا کہ وہ کون ہے۔ تو وہ مسلمان اس سفیر کے ساتھ جو ایران سے آتا ہے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص درخت کے سائے میں اپنے جو کوڑا ہے اس کوڑے کو تکیہ بناتے ہوئے لیٹا ہوا ہے اور انتہائی اطمینان کی نیند سو رہا ہے۔ تو وہ سفیر مسلمان اس سفیر سے کہتا ہے کہ یہ شخص تم دیکھ رہے ہو، یہ جو درخت کے سائے میں اطمینان سے سو رہا ہے اور لیٹا ہوا ہے، یہ ہمارا خلیفہ وقت ہے۔ تو وہ سفیر اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس وقت ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یا عمر، اے عمر، عدلتا، اے عمر تم نے عدل کیا، انصاف کیا، فامنتا، اس عدل اور انصاف کی وجہ سے تم بے خوف ہو گئے، تم نے امن کو پا لیا، فنمتا، اور تم اطمینان کی نیند سو گئے۔ اور پھر اپنے بادشاہوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ انہوں نے ظلم کیا اور اس ظلم کے نتیجے میں کبھی بھی ان کو انتہائی اطمینان کی اور سکون کی نیند نہیں آئی۔ یعنی حاکم وقت اور رعایا اسلام کے اندر ان کا مقام برابر برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا بلند مقام ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ اللہ کے بندے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی رویہ اختیار کرو اور سب سے حسن سلوک سے پیش آؤ، وَإِخْوَانًا، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور آگے حدیث کے اندر جو اگلا اسلامی معاشرے کا بہترین اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ۔ اور فرمایا کہ ولا یخذلہ، جب کسی مسلمان کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ دوسرے مسلمان کو چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور اس کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور تیسری بات ولا یحقرہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حقارت نہیں کرتا اور اس کی عزت کو نہیں اچھالتا اور اس کی عزت پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کرتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر بہترین الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہ تمام کی تمام خرابیاں یہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اگر گھر کا بڑا ہوگا چھوٹے پر ظلم، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، اس قسم کی چیزوں کے اندر ہر پورا دن وہ مصروف رہے گا۔ والدین بھی اپنی اولاد پر ظلم۔ ایک کسی شخص نے، کوئی بڑے عالم گزرے، انہوں نے یہ بات کی کہ جس طرح گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، اگر بچے شرارتیں کرتے ہیں تو شرارتیں کرنا ان کا حق ہے، ان کو شرارتیں کرنے دو۔ اگر شرارتوں پر کوئی شخص ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر کا اگر بڑا بھائی ہے وہ ان کو مارے، اگر والد ہے وہ ان کو مارے، تو قیامت کے دن اس سے حساب کتاب کیا جائے گا کہ تم نے بلا وجہ اپنے بچے کو کیوں مارا۔ یعنی باپ کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر بیجا ظلم نہ کرے، بیجا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ان کو مار پیٹ نہ کرے۔ یہ ظلم کی تعریف یہی ہے کہ کوئی اگر بڑا شخص ہے، زیادہ طاقتور ہے، تو وہ مظلوم پر اور کمزور پر اپنا حکم جتائے اور اس کو مارے اور اس پر ظلم کرے۔ تو یہ پہلی چیز کہ ظلم ایک دوسرے پر نہ کرو۔ دوسرا، جب مدد کی ضرورت پڑے تو مدد کرو، اکیلا اور تنہا اپنے مسلمان بھائی کو نہ چھوڑو۔ اور تیسرا، اس کی عزت کا اور اس کے احترام کا خیال رکھو اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا، 3 مرتبہ اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر کوئی بڑا علامہ ہو اور سر پر پگڑی سجا لے اور اپنے شلوار کے پائچے ٹخنوں سے اوپر کر لے، ہاتھ کے اندر تسبیح موجود ہو اور بالکل اس کا ظاہر یہ بتاتا ہو کہ یہ تو اللہ کا سب سے قریبی بندہ ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف ذرہ برابر میں موجود نہ ہو۔ تقویٰ یہ نہیں ہے۔ تقویٰ ظاہری علامات کا نام نہیں ہے، ظاہری علامات بلا شبہ ہونی چاہیے، لیکن التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا کہ تقویٰ دل کا نام ہے، کہ دل اللہ رب العالمین کی طرف
متوجہ ہو جائے، جیسے ہی کوئی بندہ گناہ کرے تو فوراً دل اس کو متوجہ کر دے کہ تم گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان کے بدترین ہونے کی علامت یہ ہے، کسی مسلمان کے شریر ہونے کی علامت اور گناہگار ہونے کی علامت یہ ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کو ذلیل کرے اور اس کو رسوا کرے۔ سب سے بدترین مسلمان قرار دیا کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے، اس کو تانے مارتا ہے۔ بات بات پر بالخصوص نوجوانوں کی محفلوں کے اندر ایک نوجوان کو بہت سے دوست آپس میں مل کر اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں کہ وہ شرم سے گالیاں بھی اس کے لیے اور دیگر الفاظ بھی اس کے لیے، اور ہر کسی کے مجلسوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا شخص بدترین مسلمان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے اور اس کو رسوا کرے۔ اور آگے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حوالے سے حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بہانا، اس کی عزت کو تار تار کرنا اور اس کے مال کے اوپر حملہ کرنا۔ یہ تین چیزیں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ پوری حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ معاشرے کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں اور سوسائٹی اور محلے کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا معاملہ اختیار نہ کرو، اپنے دلوں کے اندر بغض نہ رکھو، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بیع کا اور خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو دوسرا شخص اس خرید و فروخت کو خراب نہ کرے۔ ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی زندگی کا، ہر چیز کا تحفظ یہ دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔